إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سایہ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب نبوت میں بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ میں 12,000 کا لشکر بھیج کر کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 حضرت ابو دجانہ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کر کے اور حضرت باشی بن حرب نے برچھا مار کے کہا ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام
بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ قلعہ بند ہو گئے 40,000 ہے جی، یہاں تو کوئی ایک شخص ہے نا جو ختم نبوت کا ڈاکو بنا ہے، وہ 40,000 تھے، قلعہ بند ہو گئے اور کہا کہ اب ہمیں کوئی جناب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پر راب مالک نے اندر چھلانگ مار کے کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ام عمارہ کیا پوچھتی ہے؟ فرمایا بیٹا کام تمام کر دیا؟ وہ اپنے کپڑے سے تلوار صاحب کے کہہ رہے ہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت۔ پہلے تو وہ ایک باغ مشہور تھا ہے جی، کون سا والا؟ یمامہ والا، وہ ایک باغ مشہور تھا، لیکن جب صحابہ نے اس کے اوپر پہرا دیا ختم نبوت پر تو آپ پوچھنے لگے اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ حدیقۃ الموت۔ جو بھی ختم نبوت کا منکر سر اٹھائے گا اس کا قیامت تک یہی علاج ہوگا۔ اور نے کہا جی کیوں ہونے کا؟ اس لیے کہ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ۔ ہاں بھائی تمہارے کو زبان پہ نہیں پڑھتے نہیں؟ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ختم نبوت کا تاج انشاءاللہ تا صبح قیامت ابد الآباد تک ایسے چمکتا رہے گا۔ ہاں جو موذی اس کے خلاف آئے گا پھر محمد عربی کا کوئی نہ کوئی غلام ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کہا کوئی بات نہیں الیکشن گزارنے کا پھر صحیح، اس گل سے تو نہیں ہو سکتا کہ پھر صحیح۔ یہ تو ساڈے ایمان دا مسئلہ، نہ یہ پاکستان دا مسئلہ، یہ اسلام دا مسئلہ۔ تسی ایک پاکستان روندے ہو، ایک چیف جسٹس روندے ہو، ساڈا امام کہتا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ سانو اس نال کوئی بار نہیں، اسی کہنے ہیں حضور دی ختم نبوت تے پیرا ہوئے گا۔ اور رہی بات کہ 1500 بندے سے پرچہ کٹیا گیا، 15 کروڑ تے بھی کٹیا جاوے۔ اگر ختم نبوت کی عبادت واسطے مدینہ جیسا شہر خالی ہو سکتا اور جنہاں صحابہ دے وطن مکہ اور مدینہ سن انہاں دی قبراں جا کے دمشق اور شام بن سکدیاں تے جنہاں انہاں دی قبراں جا کے یمامت بن سکدیاں تے مسجد رحمت للعالمین ساری بھی خالی ہو جائے، لیکن حضور کی ختم نبوت تے میرا اس طرح ہی ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں
میں ویسے دنیاوی مسئلہ کہنے لگا بھائی نادرا کسی نے اپنا پیو کا نام لکھایا ہوئے ٹھیک ہے جی تے پھر کسی نے او کیا جاوے کہ کلیریکل غلطی ہے وہ ٹھیک بھی کر دیتا جاوے اور پھر سال بعد جاوے آ کے میرے پیو کے نام کی جگہ بدل دے ہوتے ان لوگ کی کہہ گے حرامی ہے کہ پیو کا نام بدلان آ گیا اس کا پیو کوئی اور ہے یار ختم نبوت کا مسئلہ ہے اتنا بڑا کہ حضور نے فرما دیتا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جڑا اینو کوئی گل اس دے حرف بدلنے کی کوشش کرے اس تو بڑا کائنات ہے حرامی کوئی نہیں اس تو بڑا کائنات ہے اے طے شدہ مسائل انسانوں مزید بیان کرن دی لوڑ نہیں افسوس تا سانو اے وے کہ جناب برطانیہ دی پارلیمنٹ ہو گئی یا برطانیہ دی سپریم کورٹ ہون یا برطانیہ دی کوئی کورٹ ہوئے تو آج تک سنیا کہ انہاں اپنی ملکہ دے بارے کدی کوئی قانون دے اندر رد و بدل کیتا ہوئے یا انہاں دی جناب کورٹاں نے بیٹھ کے انہاں دی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہوئے کہ ساڈی جناب وہ جڑی ملکہ اس تے حدود اربع اتنا اور اس کی عزت اتنی وہ اپنی ملکہ دے بارے نہیں بیان کرتے جناب کوئی گل نہیں کرتے تسی اتنے کائنات دے بدترین ہو گئے کہ تسی اپنے آقا مولا دی ختم نبوت نو کہہ جاندے ہو ہر 10 سال بعد یعنی کہ ساڑھے کو کوئی الفاظ موجود نہیں پاکستان بڑھیا کتنے دیر گزری 7 سالی کو 53 تک کتنے سال پڑھ دیں 6 سال پڑھ دیں پاکستان بڑھایا 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانی دے کے خون کی انگردیاں بہ کے پاکستان بڑھیا اور جب پاکستان بڑھ گیا پھر تو سنجا مرزائی ساڑھے وزیر خارجہ ہوں گے پھر مسلمان اٹھے ہونا کیا ہے پاکستان اس مقصد آستے نہیں بنایا بندے سے پتر بڑھو 53 تاریخ چلی 10,000 مسلمان شہید ہو گئے پھر اس تو بعد ہم کیا مسئلہ کہ نہیں پھر تو انہوں جناب تھوڑی دیر بعد 53 کو لے کے 74 تک تقریباً 21 سال پڑھ دے ہے جی اور 53 پھر انہوں جناب تکلیف شروع ہو گئی مرزائی نوازہ نو اور عالمی جناب طاقتہ نو کہ جناب مسلمان تو پھر مضبوط ہو رہے ہیں انہوں نے پھر جناب مرزائیت کا پودا شروع کر دیتا پھر ساڑھے بزرگوں نے 74 تاریخ کی ختم نبوت چلائی اور جناب آئین پاس کرایا اور اس تو بعد پھر جناب گزرے کوئی 40 سال تا نہیں 45 سال یا 44 سال گزرے پھر انہوں تکلیف شروع ہو گئی کوٹا کے ذریعے 7B اور 7C جناب تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کو میدان میں بھیجا اسی تک کیا سی قانون نو بڑھان واسطے ساڈے بزرگ 10,000 دی قربانی دے سکتے ہیں تے یاد رکھنا سی بچان واسطے 10 لاکھ دی بھی قربانی دے سکتے ہیں ختم نبوت کے اوپر ایک کوئی کائنات کا کتا اپنی من مرضی کی تشریح نہیں کر سکتا نہ آئین کی تشریح کر سکتا نہ ختم نبوت کی تشریح کر سکتا نہ تشریح ہوئی ہے جڑے چلے کہ ہمارے صحابہ کر کے گئے بس اگر کسی نے کرنی ہے اس کو اگے تشریح شروع کرے اس کو تھلے تشریح اسی منن واسطے تیار ہی نہیں حضور دی ختم نبوت کی تشریح کسی نے آئے میں بھی کرنی کہ ساڈا جناب اقبال دس کے کیا کہتا لا نبی کے بعدی سے ذان خدا پردہ ناموس دین مصطفیٰ اور کہتا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسی وہی طٰہٰ بات کہتا بس حضور دی ذاتی ہے وہی اول وہی آخر جڑا اے نہیں بنے گا وہ کائنات کا سامنا بڑا زندگی ہوئے گا بس اور کیا پاکستان ہر چیز سے حق مل گئے کہ جناب تارو مرزائیہ کا کائنات ایک حق ہے کوئی نہیں ختم نبوت کا ممکن کا کوئی حق نہیں ہے اس کا کائنات ایک جلد تو جلد ہی کوئی حق ہے حق ہے کہ اس کو اسی کو جناب انجام دے سپورٹ کیا کرتا ہے اس کا گوشہ آ جائے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو جو ان کے لیے بیٹھ کر وہاں ان تعریف کرے وہ کون ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے جس کے دل میں کروڑویں حصے میں بھی یہ آ جائے بات کہ جناب یہ مرضی نہیں ہے مظلوم ہے یا کوئی ایسی بات آ جائے تو دار اسلام سے خارج ہے اور جو بیٹھ کر آئین میں قرآن کی تعریف کر کے ان کو رفتہ دے اس سے بڑا کون سا کافر ہے اس سے بڑا زندگی اور مرتد کون ہے ہاں ہمارا مومنانہ مشورہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو آگ لگی ہے اس آگ کو ہم نے نہیں شروع کیا اس آگ کو اس لائن نے شروع کیا ہے پھر اور اس آگ کو بند کرنے کے لیے اس کو پکڑو جب اس کو پکڑنے کے اگر ختم نبوت پر پیرا ہو گیا تو ہم سب کی جانیں کہ حاضر ہوئے تو ہم تو خوشی سے آئیں گے کہ ہمارا ہوا
کار خواہی آمد یا شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک دیغت سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی. اگر عالمی سامراج نے اور یورپی یونین نے اور جناب عالمی بینکوں نے اور جناب تمہیں کہیں مجبور کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا خون چوسو تو ہم سارے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ختم نبوت کے کسی ایک حرف زیر زبر پر بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا ایمان اور اسلام سے بھی کوئی تعلق، ہم برسر ممبر کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو بھونکے ختم نبوت کے بارے میں ان دو جناب موسمی میڈل بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ کائنات میں ان سے کسی سے تشریح نہیں کر سکتے دے سکتے. اس لیے کتا ضرور ہے، ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، وہ مرزائیوں کا حامی نہیں ہے. خنزیر ضرور ہے لیکن مرزائیوں کا حامی نہیں ہے. ان کو کسی کائنات کی بدترین مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ان کو تم ٹیویوں پر لا کر بٹھا کر کہتے ہو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، تم سے اجازت لیتا کون ہے؟ تم سے اجازت چاہیے کس کو کہ وہ ختم نبوت کے اوپر بات کرے؟ تم اجازت کی بات کرتے ہو. پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان، ہر غلام مصطفیٰ کے بچے کے دل میں امیر المجاہدین تفہیم ختم نبوت کر کے گئے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دو پریس کانفرنس سے ختم نبوت کا مسئلہ بدل جائے گا؟ تمہاری نشریں بھی مٹ جائیں گے. تاج والے ختم نبوت کا تاج اور تخت شاہدہ تاج صبح قیامت قائم و دائم رہے گا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اجازت دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری شکلیں ہیں اجازت دینے والی؟ تم نے اپنے منہ دیکھے ہیں کبھی جن کے منہ پر ساری زندگی سنت رسول نہ آ سکی، جو انگریزوں کو خوش کرتے رہے اور انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے، وہ ہمیں بتائیں گے آج کے آگے کہ ختم نبوت پر پیارا کیسے دینا ہے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ تم سے پوچھیں گے ہم کے ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے جی؟ جناب ہم کسی کو اجازت تم ہوتے کون اجازت ہے؟ یہ تو شکر کرو کہ ان مسلمانوں کا بھلا ہے، یہ جیسے بھی حالات میں گزارا کر رہے ہیں جنہوں نے تمہیں اجازت دی ہے ہمارے ملک میں رہو. اور اب تم ایسی باتیں کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ تمہارا رستہ کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بات کرو با ختم نبوت کے محافظوں کے بارے میں بیٹھ کر کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم کو کر. تم ہو کون بھائی؟ قوم نے تمہیں رد کیا ہوا ہے، امریکوں نے تمہاری پیٹیں اتاری ہوئی ہیں، تم باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ آتے ہو. اور ایک منٹ بھائی، اور آ کر تم دیدیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو، اور میں تو پہلے کہتا تھا وہ تو دجالی میڈیا حرام کی صحافت کرنے والے، ان کو کیا پتا باپ ستارے ہمیں بات اٹھائے نا سامنے بات کرنے والے. یہ پریس کانفرنس ان کے منہ کی تھوک خشک نہ ہو گئی، یہ تو بات کریں گے. یہ ختم نبوت کے بارے میں ہمیں آ کر بتائیں گے. جو کہتے رہے 22 دن تک جو کہتے رہے کلینیکل غلطی ہوئی ہے، جب جوتیاں بھی کھائی اور گڈے بھی کھائے تو پھر کہنے لگے استعفا لے کر ہم آئے، آپ یہ قبول کر لیں ہماری حکومت کو کچھ نہ کہیں. بابا جی نے کہا ہم حکومتوں کے لیے نہیں آئے، ہم ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آئے. تم وہی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے قوم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنی شکلیں لے کر جا کر بات کرو ختم نبوت کے اوپر. خبردار اس آگ سے مت کھیلنا. یہ آگ تمہیں بھی پسند کر کے رکھے گی، تمہاری نسلوں کو بھی پسند کر کے رکھے گی. اور بھائی نور حسین شاہ ہو اور غازی الدین کو بغیر جناب کفن کے میاں بھائی کے قبرستان کا آواسوں کے قبرستان میں دفن کر دے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دے. جا کر اس کی کوٹھی جا دیکھ لو، جیلم میں کھڑی ہے. جو غازی الدین، غازی کہاں ہوتے کہاں، خلیلو بنا کعبہ بنا. جو غازی الدین کے ساتھ ایسے کرے اللہ اس کی نسلوں کو مٹا دے. جو ختم نبوت کے ساتھ کرے گا اس کی نسلیں کہاں جائے گی؟
آج بھی چلے جاؤ مولانا عبدالستار خان نیازی کی قبر پر منو پھول پڑے ہوں گے. آج بھی چلے جاؤ مولانا احمد شاہ نورانی کی قبر پر, مولانا ابوالاسناد قادری کی قبر پر, مولانا خلیل احمد قادری کی قبر پر. وہ کہاں گئے جو ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے؟ وہ کہاں گئے؟ فیروز خان نور کہاں گیا جس نے جوتیاں بھی نہیں پہنی اور غازی صاحب جناب طالبان کے ساتھ ملے بھی نہیں اور باہر جناب دفتر سے باہر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے نہ ملا کرے, انگریز مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. آج تو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کائنات میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کے بارے میں بات کرے, اور تم رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈراتے ہو کفر کو خوش کرنے کے لیے, تو ہم یہ خوشی ان کی دائمی نہیں ہونے دیں گے. ختم نبوت کا منکر اور ختم نبوت کو جناب ختم نبوت کے غداروں کو تحفظ دینے والا نہ وہ پاکستان کی کسی سیٹ کا حقدار ہے, نہ وہ پاکستان کے شہری کا حقدار ہے, نہ وہ زندگی کا حقدار ہے, بلکہ ایک ہی اس کی بات ہے جو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں کی. تم قرآن کے اندر سے تم نے رستہ تو نکالنے تھے قوم کے لیے, تم نے تو عدل دلانا تھا. قوم کی بیٹیاں سڑکوں پر رک گئی, انہیں تو عدل دینے والا کوئی نہیں, اور تجھے اس مبارک ملعون ثانی کیس کی پڑی ہوئی تھی اور فیصلے دے کر باہر بھاگ جاتے ہو. یہ کون سی بات ہوئی؟ ستم کرا ادھر ہونا رہا. اور کہتے ہیں جناب اس بات کو ٹھٹا کرے. میں کہا اس بات کو ٹھٹا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ختم نبوت کی وہ اور اس کی ایک ہی بات ہے کہ ختم نبوت کی وہ تمام شکیں وہ جیسے ہیں اسی کو بحال کرے. اور یہ جناب آپ بولے ہیں کوئی شکر الحمدللہ بولے ہیں, ہم نے کب کہا ہے کلمہ تم نے بھی پڑھا, حضور سے شفاعت نے کوئی احسان نہیں کیا. بولے ہو آگے چلو ختم نبوت پر عمل پیرا دو, کمیٹیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. ورنہ صدیق اکبر جناب مسجد نبی میں کمیٹیاں بنا دیتے, بعد میں ہوتا رہتا. نہیں فرمایا نہیں فرمایا پدری جو انہوں نے کہا جی میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا میں نے خود قانون بنایا ہے, آج کے بعد پدری کوئی جنگ میں نہیں جائے گا. کہا پدری کو, کہا آج کے بعد تمہارے لیے قانون ختم, چلو پہنچو. یہ تو اجلاس بند ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک یہ فیصلہ ہونا ہو جاتا کہ اس نے کس کو خوش کرنے کے لیے, کون سی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ جناب اتنی بڑی جناب لعنت کی ہے. جب علماء تمہارے سامنے کھڑے رہے ہیں اور تمہیں آپ کو مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو ایک ہی بات ہے کہ اس جناب جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کو پھر فور واپس کریں. ہم اس فیصلے کو ویسے بھی رکھنے کی توفیق کے قابل بھی نہیں سمجھتے, اس کے بھی سمجھتے اور لوگ آدھی بات کرتے ہیں کہ ہم فیصلے کو چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, جو اس فیصلے میں ملوث ہے, جس نے کیا ہے اور جو اس پر اس کے ساتھ کھڑا ہے, ہم سب کو سمیت چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں. یہ آدھی بات ہے کہ فیصلے کو تو چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں, لہذا فیصلے کو تو چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں, اور باقی جو ہے ان کا شخصی اعتبار سے ادب ہے. میں نے کہا نہیں, شخصی اعتبار سے باپ بھی سامنے ہو اور حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں. سنت صدیقی یہ ہے پہلے تھپڑ جڑنا ہے. باپ بھی سامنے ہو, سنت ابو عبیدہ بن جراح یہ ہے کہ اس کی گردن اتارنی ہے. یہ منافقت ہے کہ ہم جناب اس کو تو جناب جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. بھائی جس نے کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے, یا جن کاغذوں پر لکھا گیا وہ بڑے مجرم ہے. کیسی منافقت ہے بھائی, جس نے یہ حرکت کی ہے وہ بڑا مجرم ہے, یا جس کاغذ پر بچارے پر وہ لکھ دیا گیا وہ بڑا مجرم ہے. جس نے کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے. جرم کی بات بعد میں ہوگی, مجرم کی بات پہلے ہوگی. یہ مجرم ہے اور یہ پوری امت کا مجرم ہے. آج تک کسی بھی امت کے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی جناب کہ وہ قادیانیوں کو راستہ دینے کے لیے, ختم نبوت کے منکروں کو راستہ دینے کے لیے کوئی راستہ نکالے. کس نے سب سے بڑی جناب لعنت اپنے سر میں کمائی ہے, کس نے وہاں سے, اور یہ لعنتیں آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہتے ہیں, آخر جا کر یہ کسی کامیاب ہوتے ہیں. اس نے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب نے بڑی سخت بات کی. میں نے کہا شاہ صاحب کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا, امیر المجاہدین پر غداری کے پرچے ہوئے. ہم نے کسی جج کو کہا کہ اس کو اڑا دو. ایک تم سے بات کرنے لگے ہیں, بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ہم شاہ صاحب نے خود کہا ہے, اپنی بات میں خود کر رہا ہوں. میں ذرا بات کو آگے تمہیں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. بھائی ہم نے کسی جج کے بارے میں کہا اس کو اڑا دو. بھائی میں جیل میں رہا ہوں, ہمارے کارکنان جیل میں رہے ہیں, اتنے مہینے لکھے ہیں جناب, انہوں نے ضمانتیں نہیں دی, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. 3 ججوں کے سامنے ہم نے کسی جج کے بارے میں کہا اس کو جناب اس کا سر اڑا دو. ہم جناب پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوا, ہم نے کسی جج کے بارے میں کہا, کسی کے بارے میں کہا
بابا کی جیل میں رہے، اس سے بڑی ہمارے لیے جناب وقتی کیا تھی؟ اور وہ جج ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہم نے کسی کے بارے میں بات کی، کسی کے ساتھ کوئی بھی کی، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ ختم نبوت کے بارے میں بات کرے تمہیں وہ نظر نہ آئے، اور کسی ایک شخص کی جان ختم نبوت سے قیمتی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہماری طے ہے۔ تم ایک جان کی بات کرتے ہو، تم سب کی اور ہم سب کی جانیں ختم نبوت سے قیمتی نہیں ہے۔ ہاں، ختم نبوت کے کاج سے قیمتی نہیں ہے کہ ایک پلک میں، ایک لمحے میں یہ سارا کچھ تباہ ہو جائے۔ یہ سودا میں منظور ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ یا ہر دادی ایک لمحے کے لیے بھی منظور نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ بڑے بڑے معاملات ہوئے، ہمیں جناب الیکشن میں ہروانے والے ٹریبیونل میں جناب وہ سارا کچھ ہم نے کسی ایک کے بارے میں بات کی۔ اس کے بارے میں اگر بات ہوئی ہے تو گل میں چھوڑ ہے بھائی۔ ہاں، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ختم کرنے کا، اور پھر اور اس کو گٹارے میں لے کر آؤ اور قوم کے مجرم کے طور پر بلکہ اسلام کے مجرم کے طور پر سامنے پیش کرو۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ ہم قوم ہیں، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ ہم تمہیں آج بھی کہہ رہے ہیں، ملک کے اندر بلوچستان سے لے کر وہ تورخم تک اور جناب چمن سے لے کر وہ تافتان تک آگ لگی ہوئی ہے، اور جناب جہاں سے کراچی کے ساحل سے لے کر وہ جناب اوپر جناب باڑے تک اور اوپر پارا چنار تک پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم تمہیں مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، ملک کا کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یہ بے وقوفیاں اور یہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ انشاءاللہ پاکستانی ریاست کے طور پر اس فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا ہر مسلمان کام کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی کمیونٹی اور نارمی کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دے رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی جناب کم ظرفیہ اور ظاہری ہے، لیکن فیصلے ریاست ہم تمہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس آگ سے نہ کھیلو، اس آگ سے نہ کھیلا جائے، ورنہ نہ تم رہو گے نہ تمہاری داستان رہے گی، لیکن تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تعصب قیامت بلند و قائم رہے گا۔ اور 14 اگست کا دن تو یاد ہے نا؟ کوئی نہیں یاد ہے؟ انشاءاللہ 14 اگست والے دن انشاءاللہ داتا حضور سے اسی راہ پر گامزن ہوں گے جس راہ پر امیر المجاہدین نے ہمیں چلنا سکھایا۔ 14 اگست والے دن داتا حضور سے لے کر سمجھی حال تک ہمارا مارچ آزادی بعد میں ہے، پہلے تحفظ ختم نبوت ہے۔ تحفظ ختم نبوت مارچ ہوگا، ریلی ہوگی، بس سلسلہ یوم آزادی ہوگی، اور آپ سب نے آنا ہے۔ آپ سب نے کیا آنا ہے؟ اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان ان کی بدماشیوں کے لیے نہیں بنایا، 10 لاکھ مسلمانوں نے ان کی بدماشیوں کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ یہ پاکستان بنے اس نام پر تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ باہر سنتے پہ ہو بھائی، سنتے پہ ہو؟ میں تو لگتا ہوں چیزیں اور آئے ہو ظاہر میں دیکھو وہ جو جناب لکھنا ہے لکھن دے چنگی طرح وزن محسوس ہوئے قلم نو لفظاں دا وزن یہ کہ حضور دی ختم نبوت دی گل ہو رہی یہی نہ تے ختم نبوت دی گل نہیں نہ ہونی بھائی جڑا جڑی کہتے پھر لہذا ہم جناب پلاس صاحب کو میں کا صاحب کوئی نہیں ہے، وہ اس میں سے بھی بدتر ہے جو ختم نبوت کے اوپر بات کرے۔ آپ کی بات کرتے ہو نام ہے یہ منافقت ہے، ہاں یہ منافقت ہے، وہ صاحب ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب تو ہے جو علم الدین ہے، صاحب تو ہے جو ممتاز حسین قادری ہے، صاحب تو ہے جو امیر المجاہدین ہے، وہ صاحب کون سا ہے جو ختم نبوت کے بارے میں قانون کے بارے میں بات کرے؟ اس کی حیثیت جو کائنات میں کسی چیز سے ہم دے ہی نہیں سکتے، وہ صاحب کہاں سے آ گیا؟ اس کا عہدہ تو اسی وقت نکل گیا جب مسلمان خدا نہ خواستہ کوئی کفر کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، کیا وہ مسلمان کرتا ہے؟ تو جو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہو وہ ختم نبوت کے بارے میں بات کرے تو اس کے قلم کی جنبش پہلے ہوگی، اس کے خیال آنے سے ہی وہ نکل جاتا ہے اس عہدے سے، وہ اس عہدے کے قابل بھی نہیں رہتا اور وہ رہتا ہی نہیں ہے اس کے۔
اور رہی بات ہم یہ لگے پھرتے ہیں بڑے چپ کر کے کہ یار کوئی بات نہیں ہمارا ملک ہے. تم نے ہمیشہ بدماشی مچائی ہوئی ہے. الیکشن میں تم منہ دکھانے کے قابل ہو, پوری پارٹی اوپر سے لے کر نیچے, نہ تمہارا وزیر اعظم. یہ تو ہماری مہربانی چاہنے کا کوئی نہیں. ان چیزوں کے لیے نہیں لڑنا. ہم لڑیں گے ختم نبوت کے لیے, جان دیں گے ختم نبوت کے لیے, کوئی بات نہیں. یہ حکومتوں کی ہم نے لالچ نہیں ہے, ہم ختم نبوت کے. لیکن تم جب آتے ہو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, تمہارا باپ کیا کرا, قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں, اب تم آ کر وہ راستے تلاش کرتے ہو اور اس خبیث کو بھی ساتھ ملا لیتے ہو. تم سارے بھی ملا لو, بائیں سے بھی بلا لو, تم یہ نہیں کر سکو گے. کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے, اور صرف نعرہ لگانا نہیں جانتا, اس پر جان دینا بھی جانتا ہے اور جان لینا بھی جانتا ہے. سے ختم نبوت کا مسئلہ دبا لو گے, یہ تمہاری غلط بھول ہے. یہ ہم تمہیں آج بھی مومنانہ مشورہ دیتے ہیں, حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. کس منہ سے پیش ہوگے؟ تم 17 میں بھی یہی بدماشیاں اور بدیانتیاں کرتے رہے, پھر جوتے کھا کر آئے ہو. تمہیں تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتے. حضور سے بے وفائی, نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے تو تم دیواروں کے اندر پھرام جاؤ. ہمیں تو یہ امید تھی تم حکومت کے اندر بیٹھے ہو, تم تو جناب اس کے اندر سے گزر جاؤ گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ختم نبوت کے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کتی چور نہ لڑی ہوئی ہے. کوئی گل نہیں, کتی بھی کٹی جائے گی تو چور بھی کٹی جائیں گے. ہاں, بات تو کی کہنے دیہاتی چوتھی آنٹی دے رہے, اسی اجے تو سمجھا رہے ہیں اور بڑے مومنانہ طریقے نہ سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس آگے سے نہ دگے لو. اے طے شدہ فیصلے, انہاں دے بارے نہ کرو. انہاں دے بارے مسلمان اپنے عمل وچ کمزور ہو سکتا, اپنے عقیدے وچ کمزور ہو سکتا, عارف ہو سکتا, لیکن حضور دے بارے کوئی گل برداشت نہیں کر سکتا, حضور دے بارے کوئی گل نہیں کر سکتا. اور تسی کہتے ہو اندر وڑ کے باہر وڑ کے کوئی سانس بھی اچھا لگے ختم نبوت دے بارے, سانو یہ بھی گوارا نہیں ہے. تسی کہتے ہو کوئی اندر وڑ کے گل کرے, کوئی اپنا سانس بھی غلط لگے ختم نبوت دے بارے, سانو یہ بھی گوارا نہیں ہے. کیونکہ ادب کا ہے زیر آسماں آزار اشناد اتر, اور نفس گم کرتا بھی آیت جنید و با یزیدی تھا بس. اور ہاں بھائی کی کرنا چاہتا گا سالے دن ہاتھ تھلے تھلے بھائی, باہر آواز نہیں آ رہی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرے نہ بھائی, نعرہ کتان لگے, انہاں دی ہاشا ہلے, انہاں نوں پتہ لگے حضور دے غلام آئے ہیں. اور گلی گلی کوئی گرفتار کرنا بھی ہو, گرفتاری بات ہو جائے گی. کہنا پہلے تھا تو بھی نعرہ لا دے, میں بھی نعرہ لا, پتہ لگا حضور نے لڑایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آج اور ڈال کے نہیں, آج تھانے سے باہر گزرتے نہیں کہنا, جو تسی گرفتاریاں تو کراندے ہو, اسی باہر کھڑے ہو کے کہنے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. گلی تو گزرتے آیا, آج چوک تو گزرتے آیا, آج نیلی پیلی بتی دیکھ کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کوئی پریشانی نہیں, تسی گرفتاریاں تو ڈرتے ہو, کوئی جھلے ہو, گولیاں تو ڈرتے ہو, جناب تو ڈرتے ہو, انہاں کو ڈرتے ہو, انہاں کو ڈرتے ہو, انہاں کو کوئی ڈر نہیں. ساڑھے بڑے ہو سن جنہ جناب پھانسی گھاٹ بھی چھوڑ کے کیا حاجی احمد اللہ شاہ مدراسی دا سر جناب 3 دن چاندنی چوک کے لٹکتا رہا, تازہ خون برستا رہا. انہیں کہا کی گل ہے, انہیں کہا یہ کہ فتح باب نبوت پہ بے حد, ختم دور رسالت پہ, اور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جان. حضرت مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی کا سر چ خون کیوں ٹپک رہا سی؟ اس واسطے کہ بابا جی پڑھیا کرتے سن بھولے نہ مرتے مرتے, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. ہاں, اس لیے جناب خون سے جناب سر سے خون ٹپک کرا. آپ نے بالکل نہیں کرا, پکڑنے آنے کا لے چلو, اس سے بھی آگے لے چلو. بابا جی کیا کہتے تھے, کوئی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے, پھر وہ مجھے گھسیٹے, پھر میری ہڈیاں بھی جناب ٹوٹ جائے, پھر ماس ٹوٹ جائے, سر کی ہڈی رہ جائے, پھر پوچھے مولانا خادم کیا بنائے تمہارا, تو میں کہوں حضور کے نام پہ تھوڑا اور آگے لے چلو, تھوڑا اور آگے لے چلو, تھوڑا اور آگے لے چلو.
تو گل ہی کوئی نہیں ختم نبوت کے واسطے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اب نہ ساری نسلوں کو کوئی پریشانی ہونی، نہ سارے بڑے نے کوئی آؤ کام کیا کہ منہ چھپان کہ جیسی منہ چھپائیے کہ نہیں یہ کیا بات ہوگی، نہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ختم نبوت کے لیے ہماری جان آج بھی حاضر ہے، کل بھی حاضر ہے، اور بابا جی فرماتے تھے گردن جہاں سے بھی حاضر ہے، جہاں سے بھی حاضر، جہاں سے جس کا دل کرتا ہے ہماری جان لے لے، لیکن ختم نبوت پر سودا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صرف ہاں جی، اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، یہ پاکستانی ہر غلام مصطفیٰ کی بات ہے، یہ ہر تاجدار ختم نبوت نعرہ لگانے والے کی بات ہے۔ اب تمہیں غلط فہمی ہے کہ یہ امت بٹی ہوئی ہے، یہ تم یاد رکھنا ختم نبوت اور حضور کی ذات کے مسئلے میں یہ امت بٹی نہیں ہوئی، یہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے علم الدین پیدا کیے ہیں۔ ہاں پھر وہ یہ نہ ہو کہ جناب 74 والی تاریخ دہرائی جائے، یہ نہ ہو پھر کوئی یہ قانون یہ جو لائے کرتے ہیں پھر کل کے بعد ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ بن جائے۔ لہذا بڑی مومنانہ کام و فراست کے ساتھ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دامن رحمت کے ساتھ۔ تم نے شفاعت نہیں دینی، سارے بڑے بڑے بیٹھ کر ادھر ہم بھی عاشق رسول ہیں، کون سے تم عاشق رسول ہو؟ ختم نبوت پر صرف حضور سے پیار کرنا نہیں، حضور کے لیے غیرت رکھنا، یہ زیادہ محبت ہے، یہ بڑی محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار کا وقت ہے، پوری قوم کے لیے اظہار کا وقت ہے۔ ختم نبوت کا نہ مسئلہ بچگانہ کھیل ہے، نہ بچوں کا کھیل ہے، نہ اسے بچوں کا کھیل بناؤ، نہ یہ وزیروں مشیروں کا کھیل ہے، نہ یہ مولوی مفتیوں کا کھیل ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ قرآن کی نص ہے، میرے حبیب کا فرمان ہے، اس کے ساتھ مت چھیڑو۔ آج بھی تمہیں ہم مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، اگر چھیڑو گے تو تم سے پہلے بھی بڑے طاقتور آئے اور تم سے بعد بھی آئیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، ختم نبوت